الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ الروم، سورہ روم مکی صورت ہے، اس کے اندر 60 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ یہ مکہ کے متوسط دور میں یعنی درمیانے دور میں نازل ہونے والی صورت ہے جبکہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر گزرنے والے جو ان دنوں عقوبتیں، مسائل، ظلم و زیادتیاں، ٹارچرز اور مشکلات کا جو مسلمان شکار ہوئے تھے، تو مکہ کے اندر تو وہ ہوئے ہی تھے، لیکن اگر ہم دیکھا جائیں تو اس زمانے کی جو دنیا کی سیاست تھی اس میں بھی اہل کتاب کے ساتھ مشکلات کا ہی معاملہ چل رہا تھا۔ اس صورت کے پس منظر میں جیسے اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا بتایا اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے پس منظر کا جائزہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، کون سی ادنی الارض ہے؟ شام کی زمین میں۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے بعد وہ غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین، کب کتنے سالوں کے بعد؟ بضع سنین کے بعد وہ غالب ہو جائیں گے۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے امر، من قبل اس سے پہلے بھی، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ دن ہوگا کہ جب ایمان لانے والے بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے بعد وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا اختیار ہے تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ کا اختیار ہوگا، لیکن جب وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو وہ ٹائم ہوگا جب نہ صرف رومنز خوشیاں منا رہے ہوں گے بلکہ مسلمان ایمان لانے والے بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس دور کے لیے کی گئی۔ وہاں پہ 2 بڑی بڑی ریاستیں تھیں، ایک تھی رومن امپائر جو کہ کرسچنز کی ریاست تھی، اور ایک تھی ایرانیوں کی ریاست جو مجوسیوں کی تھی، ٹھیک ہے، آتش پرست تھے وہ۔ اہل کتاب ان میں سے کون تھے؟ جو رومنز تھے، عیسائی تھے، اور جو آتش پرست تھے وہ تو مشرکین تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس زمانے کی جو دنیا کی سیاست تھی، پالیٹکس تھی، اس میں جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی مختلف دنیا کے ممالک کی پالیٹکس کا ایک اندازہ بھی ہوتا ہے، انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کون سپر پاور ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سے سپر پاورز کے درمیان آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ انٹرسٹ میں چل رہا ہے۔ اور بینگ مسلمز ہماری دلی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بینگ کرسچنز کی ہمدردیاں کرسچنز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بینگ ہندو یا مشرکین کی ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی معاملہ تب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہوا یہ کہ جو قیصر روم تھا، سپر پاور تھی رومنز کی، اس کا نام تھا موریس۔ اس موریس کے خلاف ایک شخص فوکاس نے بغاوت کر دی۔ موریس کے خلاف ایک شخص فوکاس نے بغاوت کر دی
اور یہ اٹھا اور اس نے جا کے سب سے پہلے تو جو قیصر روم تھا موریس اس کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، اور پھر اس کو قتل کر کے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور اس کی تھرون پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل آ رہی۔ اس کے تھرون پہ اوپر قبضہ کر کے وہ بیٹھ گیا۔ جب اس نے اس کی ریاست پہ قبضہ کر لیا، قیصر روم کی ریاست کے اوپر کس نے قبضہ کر لیا؟ فوکاس نے۔ دوسری جو بڑی سپر پاور تھی وہ تھی ایرانیوں کی سپر پاور، اور وہ تھے آتش پرست مجوسی۔ اس کا بادشاہ تھا خسرو پرویز۔ اس نے کیا کیا، یہ موریس کو مانتا تھا، اپنا باپ تسلیم کرتا تھا، بہت عزت اور احترام کرتا تھا اس کا، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ میری ایرانی جو مجھے پاور ملی ہے، میں حکمران بناؤں ایران کا، یہ موریس کی وجہ سے بناؤں، یہ موریس نے میری ہیلپ کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایران کی فرما روائی ملی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایران پہ قابض تھا۔ جو موریس تھا اس کو تو شکست دے دی، مار دیا اس کے بیٹوں کو، اس کو قتل بھی کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور اس کی جگہ آ گیا فوکاس۔ ٹھیک ہے، خسرو پرویز کو اب ایک موقع ملا اپنا ایک کہہ لے بدلہ لینے کا، کہ میں اب چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں نے جانا ہے اور میں نے فوکاس کو جو ہے نا تہس نہس کرنا ہے، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ایسے کیا۔ لیکن بیک آف دا مائنڈ ظاہر ہے یہ مجوسی ہیں، وہ کرسچنز ہیں، یہ مشرک ہیں، وہ عیسائی ہیں، ان کے آپس میں گٹھ جوڑ تو ہے ہی نہیں، چاہے اوپر سے پوچھ پوچھ جتنا مرضی کہہ کے ان کے ساتھ بنتے رہیں، لیکن اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بدلہ لینے کی نیت سے جاؤں اور فوکاس کو مطلب شکست دے کر اس ریاست پر میں خود قبضہ کر لوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ چاہتا تھا کہ میں فوکاس سے لڑوں جا کے، اور فوکاس کو شکست دے کے میں رومن امپائر کے اوپر خود ہی قابض ہو کے بیٹھ جاؤں۔ اب اس کام کے لیے یہ آگے چلنا شروع ہوا، اور آگے بڑھ کے اس نے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ فتح کرتے 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 پہنچا، بہت آگے تک پہنچ گیا، اب فوکاس کے بندوں نے سمجھ لیا کہ یہ فوکاس اس قابل نہیں ہے کہ یہ رومن امپائر کو چلا سکے، تو لہٰذا آپ لوگ ایسا کریں کہ افریقہ کے گورنر سے انہوں نے ہیلپ مانگی، اور انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی بندہ بھیجیں تاکہ وہ آ کے، یہ فوکاس تو کسی کام کا نہیں رہا، یہ نہیں لڑ سکتا خسرو پرویز کے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کسی بندے کو بھیجیں۔ اب افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے ہرکیولیس کو بھیجا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس ہرکولیس کو ہرکل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے ان کی ہیلپ کے لیے وہاں پر اس کو بھیجا کہ یہ ہرکل جائے۔ اب یہ ہرکل جا کے قسطنطنیہ میں پہنچا ہی تھا کہ بس خسرو پرویز نے ہر طرف اپنے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے۔ رومن امپائر کا جو ایک روم، اور پھر یہ قسطنطنیہ، یہ استنبول، ترکی، اور یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ روم کے پاس تھا۔ تو یہ جا کے ہرکولیس بیٹھا، یہ قسطنطنیہ میں جا کے بیٹھا کہ جو خسرو پرویز تھا وہ سب جگہوں پہ سرنڈر کرتا ہوا، ہر جگہوں کو قبضہ کرتا ہوا، فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا، آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا گیا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب خسرو پرویز، اچھا یہ جب ہرکولیس وہاں گیا نا، تو ہرکولیس نے جا کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے فوکاس کے ساتھ وہی کام کیا جو فوکاس نے موریس کے ساتھ کیا تھا۔ ہرکولیس نے جا کے فوکاس کو مارا، اس کے بیٹوں کو مارا، قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا، ٹانگ دیا۔ اب فوکاس تو مر چکا تھا، تو پھر خسرو پرویز کی کیا وہ رہ گئی تھی نا، آنے کی وجہ تو کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ جب ہرکولیس نے سب کچھ کر لیا، فوکاس کو مار دیا، تو اب اس نے یہ سوچا کہ میں تو اس طرح آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا، لہٰذا اس نے اب یہ نعرہ لگایا کہ یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس کی تو مقصد یہ تھا نا کہ اس جا کے اس جگہ پہ قبضہ پا لے اور رومن امپائر کو اپنے قبضے میں کر لے خسرو پرویز۔ مجوسیت آتش پرست ہوتے ہیں نا،
اب یہ چاہتا، اس نے پھر اس کا نعرہ لگا دیا کہ یہ عیسائیت اور مجوسیت کی جنگ ہے. اس نے دینی بنیاد پر یہ جنگ کا کام کرنا شروع کر دیا. جب دینی بنیاد پہ یہ کام ہونا شروع ہوا نا، تو یہودی جو اس زمانے کے تھے نا، وہ سب آ گئے کس کے ساتھ؟ مجوسیت کے ساتھ، خسرو پرویز کے ساتھ مل گئے. یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے نہیں بنے، نہ بنیں گے. یہودی کبھی بھی عیسائیوں کے نہیں بنے، نہ بنیں گے. وہ مشرکوں کے بن جائیں گے لیکن مسلمانوں اور عیسائیوں کے نہیں بنیں گے. انہوں نے یہاں پر یہی کام کیا. یہ کس کے ساتھ جا کے مل گئے؟ یہ خسرو پرویز کے ساتھ جا کے مل گئے. اور 26,000 کی تعداد آتی ہے کہ اتنے فوجی جو ہیں وہ خسرو پرویز کی فوج میں یہودیوں کے بھرتی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ہرقل اتنے بڑے سیلاب کو نہیں روک سکا. آتے جا رہے ہر طرف سے، بس وہ آتے ہی جا رہے ہیں. کبھی کون سی جگہ کو فتح کر رہے ہیں، کبھی دمشق کو فتح کر رہے ہیں، کبھی مطلب مختلف جگہوں کو انہوں نے فتح کیا. اور فتح کرتے 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 آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچ گئے؟ یہ پہنچے یہ قسطنطنیہ تک. آخر کار یہ کہاں تک پہنچے؟ قسطنطنیہ تک پہنچے. ابھی قسطنطنیہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا یہ کہ خسرو پرویز، ہاں جی، یہ لوگ مصر تک پہنچے. سب سے پہلے اب یہ لوگ مصر تک پہنچے. جب یہ مصر تک پہنچے نا، تو یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت نازل ہو چکی تھی. میں نے تو آپ کو بتایا نبوت سے 8 سال پہلے کی بات. اب نبوت نازل ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پھیلا رہے ہیں مکہ کی سرزمین میں. 5 سال گزر چکے ہیں اور عقوبتیں اور ٹارچرز مسلمانوں کے اوپر انتہا سے زیادہ ہو رہا ہے. کوئی جگہ نہیں بچ رہی کہ اب کیا کریں، کہاں پہ اپنے دین کو پریکٹس کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اشارہ دیا جاتا ہے اور ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کہاں چلے جائیں؟ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. ہاں جی، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع ہے. اب رومنز تو بیچارے عیسائی ہیں لیکن اتنی مشکلات کا شکار بھی ہیں. نجاشی وہاں پہ بادشاہ ہے، عیسائی بادشاہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ لوگ ان دنوں اس مشکل دور سے گزر رہے تھے. بٹ سٹل انہوں نے کس کی ہیلپ کی؟ مسلمانوں کی. تو گویا اللہ تعالیٰ جسے قرآن میں کہتے ہیں نا کہ دل سے جو ہے نا، مفہوم ایسا کہ دل سے جو ہے نا وہ عیسائی ہی تمہارے ہوں گے. یہودی کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے. عیسائیوں کو پھر بھی ہم نرم پائیں گے مسلمانوں کے لیے. تو اسی طرح سے وہ آہستہ 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 اللہ کے نبی کو نے ہجرت کا حکم دیا اور سب مسلمان جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رومنز کے اوپر فتح یاب ہوا تھا خسرو پرویز. تو اس وقت ساری دنیا بہت حیران تھی اور پریشان تھی کہ عیسائی پریشان تھے کہ ہمارے اوپر تو مجوسیت غالب آ گئی، مشرکین ہمارے اوپر غالب آ گئے. اہل کتاب تو ہم ہیں، پیپل آف دا بک تو ہم ہیں، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ مشرک ہم پر غالب آ گئے. یہاں پر مکہ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مکہ والے سرطان کے جینے لگے اور بغلے بجانے لگے کہ بھائی دیکھو تم لوگ تو اللہ اللہ کرتے ہو، لیکن اللہ ساتھ کی فتح کس کو ملی؟ فتح کس کو ملی؟ دیکھو سارا دنیا میں دیکھ لو، جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ نیچے ہی ہو گئے. تم بھی اللہ کو ماننے والے مسلمان ہو، تم لوگ بھی نیچے ہو گئے، منہ کی کھاؤ گے. اور فتح آپ کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے، کیونکہ ہم صحیح دین پر ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ پہلا غلبت الروم جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی نا کہ رومنز مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین پر. تو وہ قریب کی سرزمین تھی جہاں پر اب رومنز جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں. کس سے؟ خسرو پرویز سے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے اس نے ان کی سلیب بھی توڑی اور وہ وہاں سے اٹھا کے بھی لے گئے. بہت کچھ ان کے ساتھ کیا. بہت ان کا آتش کدہ جو تھا نا وہ ہاں جی. اب جب ساری کی ساری ان کی سلیب توڑ دی گئی تو مسلمان بھی بہت اپسیٹ ہوئے اور پریشان ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوراً بعد یہ بتا دیا کہ کیا ہوا ہے. فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. قریب کی سرزمین میں وہ مغلوب تو ہوئے ہیں لیکن تھوڑے عرصے میں کیا ہوگا؟ یہی غالب ہو جائیں گے، یہ رومنز غالب آ جائیں گے. اب حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے. خسرو پرویز کی ساتھ
26,000 یہودی بھی شامل ہو چکے ہیں اس کی فوج میں، اور اتنی بڑی اس کی امپائر ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، کہاں سے کہاں، ایران سے لے کے مصر تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اب وہ پہنچتے جا رہے، کہیں یہ بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ اب رومنز کبھی اوپر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ غالب آئیں گے، تھوڑے عرصے میں غالب آ ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غالب نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہی ہوا کہ دیکھتے دیکھتے پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، حتیٰ کہ یہ چلتے قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ خسرو پرویز کہاں تک پہنچ گیا؟ قسطنطنیہ تک۔ یہاں پہ کون موجود تھا؟ ہرکیولیس موجود تھا۔ جب یہ ہرکیولیس کے پاس پہنچا تو ہرکیولیس نے جو نا وہ ڈگیں ڈال دی، اس نے سرنڈر کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ پلیز میرے ساتھ مصالحت کر لیں اور مجھے کچھ نہ کہیں، اور میں آپ کے ساتھ مصالحت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب خسرو پرویز اڑ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم بازنجیر میرے سامنے آؤ، تب یا تو میں مانوں گا، یا قید ہو کے آؤ، یا پھر یہ کہ تمہیں یہ مجوسیت آتش پرست بننا پڑے گا، پھر میں تمہارے ساتھ جو ہے نا کوئی نرمی کر سکتا ہوں، ادروائز میں تم سے کوئی نرمی نہیں کروں۔ اب ہرقل جو ہے، یہ بھی ہرکیولیس، یہ بھی ایک بہت اونچا اور بہت ہی مانا ہوا ایک انسان گزرا ہے ہسٹری کے اندر۔ یہ اتنا طاقتور انسان کہا جاتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ یہ ایک کہتے ہیں نا کہ مافوق الفطرت ایک ہستی ہوتی ہے انسان کی، سپر نیچرل قسم کا اس کے اندر پاورز تھے۔ بچہ تھا، یہ پنگوڑے میں تھا کہ اس کے پنگوڑے میں کسی خاتون نے نا اپنے علم کے ذریعے سے نا 2 سانپ بھیجے اس کو مارنے کے لیے۔ اس کا باپ ایک دیوتا یا آپ کہہ لیجئے کہ راہب یا کوئی بہت بڑا وہ تھا، ہاں جی، اوپر اسپرچل بندہ تھا، زیس اس کا نام کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بیٹا تھا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، اس کا تو بیٹا پیدا ہو گیا، جانشین پیدا ہو گیا، اس کو مار دو، جس طرح لوگ ہاتھ سے دھوتے۔ 2 سانپ گئے اس کے پنگوڑے کے اندر، اس کے کاٹ میں، اور یہ بچہ تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ان سانپوں کو بیچ کے مار کے ختم کر دیا۔ یہ اس کے بارے میں بہت مشہور کہانیاں بنی ہوئی ہیں، واللہ عالم وہ کہاں تک ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی بہت ہی زیادہ اپنی جسمانی طور پر مضبوط تھا اور مینٹلی بھی یہ کافی اسٹرانگ آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ اس نے شیر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور اکیلا یہ شیر کے ساتھ غار میں تھا، اور اس کے 12 مشہور ہیں بہت زیادہ کارنامے جو اس نے اکیلے کیے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا کہ اکیلا شیر کے ساتھ لڑا اور شیر کو اس نے مار دیا، اور پھر یہ شیر کا وہ ماسک جو ہے نا یہ پورا سر اپنے سر کے اوپر پہنا کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور۔ اب اس نے یہ کیسے مان لیتا یا کیسے ڈگے ڈال دیتا، اس کے سامنے آ جاتا؟ اس نے کہا نہیں، میں ایسے تو نہیں اس کے سامنے جاؤں گا، خسرو پرویز کے سامنے۔ یہ وہاں سے بھاگ گیا، یہ وہاں سے گیا، اور اس نے ایک چال چلی۔ اس نے یہ چاہا کہ یہ سب سے پہلے تو قسطنطنیہ کو چھوڑ کر ٹیونس کی جگہ پر آیا۔ ٹیونس پہ جب آیا تو اب خاموشی سے اس نے ایک ایسا پیسج اختیار کیا، ایک ایسا راستہ اپنایا کہ جس راستے میں کلیسا آتے تھے، راہب آتے تھے، اس نے ان کے ساتھ مل کر اور ان کو بتایا کہ جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میری ہیلپ کریں۔ اب کلیسا اور راہب لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ اس کو فنڈنگ کی، اس کو پیسے دیے، نفری دی، اور اس نے آہستہ 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 اب بڑھ کر جو ہے اب ایرانیوں کے اوپر حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو پہنچ چکا تھا خسرو پرویز قسطنطنیہ پر، اس نے پیچھے سے ایرانیوں کے اوپر حملہ کیا۔ وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے نا، کبھی کسی کا اپ آتا ہے تو کبھی کسی کا اپ آتا ہے، کبھی اسی کا ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر دوسرے کا اپ ہو جاتا ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن کو ہم درمیانے زمانے میں تمہارے درمیان بدلتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے، کبھی کوئی اوپر ہے تو کبھی کوئی نیچے ہے۔ اب جب اس نے پیچھے سے حملہ کیا تو اس نے قابو پا لیا۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب بضع سنین کا معاملہ ہوا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے 8 سے 9 سال۔ اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 8 سے 9 سال کے اندر رومنز دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یہ جب بات اس نے کی اور ایرانیوں کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے آتش کدہ
بجھا دیا. وہ جب یہ کام ہوا نا تو پھر یہ فتح رومنز کی پہلی فتح تھی جو یہ ایرانیوں کے اگینسٹ آئی تھی, اور اللہ کی پیشن گوئی, اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اور یہی وہ وقت تھا جب جنگ بدر ہوئی تھی اور مسلمانوں کو یوم الفرقان ملا, یوم الفرقان نصیب ہوا, اور مسلمان اپنی فتح پہ خوشیاں منا رہے تھے. ادھر رومنز کی فتح ہوئی اور ادھر مسلمانوں کی فتح ہوئی, تو سائیڈ بائی سائیڈ دونوں فتوحات ہوئی. پھر اس کے بعد آہستہ 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 ٹائم گزرتا گیا اور یہ آہستہ آہستہ اپنی فوجوں کو آگے آگے بڑھاتا گیا, کبھی رومینیا, پھر آذربائیجان, پھر اس کے بعد مختلف ایران کی وہاں تک آیا, پھر نینوا کو بھی اس نے کیا. پھر آگے جب وہ پہنچا تو اب خسرو پرویز کے اپنے ہی گھر کے اندر بغاوت ہو گئی. اللہ کے کام ہے نا, اس کے بیٹے نے اس کے خلاف اٹھ کے بغاوت کر دی. اب جب اس کے گھر والوں نے ہی اس کی بغاوت کر دی, اس کو قید کر لیا, اس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا, تو یہ قید کی ٹارچرز, اور خسرو پرویز قید کی عقوبتیں اور ٹارچرز کو ٹالریٹ نہیں کر سکا, لہٰذا یہ قید میں مر گیا. اب اس کا اپنا بیٹا ہی اوپر اٹھا اور اس نے کیا کیا, اس نے رومنز سے جا کے صلح کی اور رومنز کو کہا آپ اپنی سرزمین آ کر ہم سے لے لیں, اس پر آپ ہی کا جو ہے اختیار ہے. پھر بیت المقدس ان کے پاس آتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صلح حدیبیہ پہ مسلمان جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ فتح مبین ان کو مل جاتی ہے, اور وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی خوشیاں مناتے ہیں. اور آہستہ 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 جب وہ اس کو دے دیتا ہے نا اپنا کہ آپ آ کے ہمارے سے لے لیجئے, ہمارے سے یہ روم کی سرزمین آپ کی ہے, آپ کا اس کا اختیار ہے, ہمارا نہیں ہے. تو دیٹ واز دا تھرڈ ٹائم جب مسلمان اور وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشی نصیب کری تھی, اور ان لوگوں کو ان کو بیت المقدس کی چابیاں اور بیت المقدس پورے کا پورا رومنز کے پاس دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ تھا, اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ بضع سنین میں جو ہے ایسا معاملہ ہونا. مشرکین مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ تانے کسنے لگے, بہت زیادہ استہزاء مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو دیکھو تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے, مشرکوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ ہے, وہ دیکھو ایرانیوں کے ساتھ ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا نا کہ بضع سنین میں جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے, تو ابی بن خلف نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو ابی بن خلف کہنے لگا کہ یہ امپاسبل ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم رومنز جو ہیں یہ دوبارہ غالب آ جائیں. خسرو پرویز کہاں سے کہاں جاتا جا رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر 2-3 سال میں یہ جو تمہارے قرآن میں تمہارے اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ کچھ سالوں میں وہ غالب آ جائیں گے, تو تم میرے سے جو ہے نا وہ شرط لگا لو. اور اس نے اس کو بولا کہ تم کتنے اونٹ لے لینا میرے سے, تم میرے سے نا 10 اونٹ لے لینا, ہاں 10 اونٹ میرے سے لے لینا اگر ایسا ہو گیا 2-3 سالوں میں. تو حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابی بن خلف مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر 2-3 سالوں میں رومنز ہی غالب آ گئے تو یہ اول تو پاسبل ہی نہیں ہے, اگر آ گئے نا تو 10 اونٹوں کی شرط لگائی ہے اس نے, اور اگر نہیں آئے تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دینے پڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. حضور نے کہا کہ بضع سنین کا مطلب جو ہے نا وہ 8 سے 9 سال ہے. تم ایسا کرو, اس کو کہو 8 سے 9 سال مدت ہے, اس کے اندر یہ کام ہوگا ہی ہوگا, لہذا 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو شرط لگائی گئی تو یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب شرط لگانا جائز تھا, جب وہ لوگ شرطیں لگایا کرتے تھے. لیکن جب بعد میں شراب, جوا, پانسے اور یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں تو شرط بھی حرام ہو گئی. اب جب یہ والا معاملہ تو جنگ بدر کے بعد ہوا تھا, پہلی فتح تو جنگ بدر کے موقع پر ہوئی, اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر, اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر, تو اب تک تو ختم ہو گئی تھی, مطلب یہ آ چکی تھی حرمت کے احکامات, لیکن شرط تو جیت چکے تھے. تو اب کیا کریں, اب اس کا جو 100 اونٹ ملے اس شرط میں, تو اب اس کا کیا کیا جائے, تو 2 روایات آتی ہیں.
ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شرط تو خیر جیت گئے, اونٹ لے لیے گئے لیکن اس کو صدقہ کر دیا. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت کے بعد اونٹ لینے سے بھی منع کر دیا. واللہ عالم کیا چیز صحیح تھی, لیکن بات بتانے کی صرف یہ ہے کہ شرط لگاتے وہ بھی تھے لیکن شرط لگانا حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اس پہ اب ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو پھر یا تو اس کو بانٹ دیا جائے یا پھر لینے سے منع کر دیا تھا. تو یہ اس زمانے کی یہ سیاست تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے اپنی جو اس نے ہمارے لیے پیشن گوئیاں کی ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے پیشن گوئیاں کی گئی ہیں, ان کو برحق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ پیشن گوئیاں جو جنتیوں کے لیے وعدے کیے گئے ہیں اور وہ وعدے جو جہنمیوں کے لیے کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بھی کامل ایمان عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کے پیمانے ان کے مطابق درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ غیب کا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے نا, یہ صرف اللہ کی بات تھی, اللہ کی پیشن گوئی تھی جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اعتماد تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الامر, امر یا فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی ہے جو فتح بھی دیتا ہے, اللہ ہی ہے جو شکست بھی دیتا ہے. سارے معاملات اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی پہلے بھی کرتا تھا, اللہ ہی بعد میں بھی کرتا ہے. مدد آتی ہے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, فتح نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا بھی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا بھی چاہتے تھے نا. اب یہ خواہ مخواہ ہے بائی رینڈملی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو جاتی نا, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے, کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے بڑا کچھ سکھانا چاہتے ہیں. جو اتنی بڑی پیشن گوئی رومنس کے حوالے سے کی گئی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا, اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. پہلی بات تو یہ بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ جو وعدے میں تم سے کر رہا ہوں وہ عین حق ہیں, وہ سچ ہیں, وہ ہوں گے ہی ہوں گے. دنیا میں نے تمہیں دکھا دیا ہے جو چیزیں تمہیں لگتا تھا کہ امپاسبل ہیں, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہیں, وہ میں نے تمہیں کر کے دکھا دی ہیں, کیونکہ للہ الامر, کام فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو مردہ میں سے زندے کو نکال لے, وہ چاہے تو زندہ میں سے مردے کو نکال. اسباب پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں, مسبب الاسباب وہی ہے, کیسے کہاں سے کیا چیز کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے اور اس کا کام ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, اللہ کے وعدوں کے اوپر پورا توکل اور یقین کرنا ہے اور اپنی زندگی کے پیمانوں کو درست رکھنا ہے اس طریقے کے مطابق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے تک اور آپ تک پہنچا دیے. وہ پیمانے جو قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں کو انہی پیمانوں کے مطابق لے کے چلنا. اب ریزن کیا ہوتی ہے, اب یہ جو اتنا بڑا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کا پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا یہی تو حال ہے, ہم ظاہریت پہ یقین کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے بس وہی صحیح ہے, اور وہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو نظر آ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے, اس کی بھی ریزن یہ ہوتی ہے جو پیچھے آیا کہ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہے نا. وَأَكْثَرُهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اصل میں لوگوں کے پاس علم کوئی ہوتا نہیں ہے, آخرت کا عقیدہ ان کا اسٹرانگ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا کیا کرتے ہیں, وہ جو ظاہری میں چیز نظر آ رہی ہے نا اسی کو دیکھ دیکھ کے قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور اپنے تانے بانے بننے لگتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن مجھے اور آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ اصل میں وجہ کیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. جو ظاہریت میں ہو رہا ہے ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی وہ فتح یاب ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, دس از امپاسبل, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے.
جس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے, جو کر سکتا ہے, جو وہی میں کہوں گی زندہ میں سے مردے کو نکالنا یا مردے میں سے زندہ کو نکالنا اس کے ہاتھ میں, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. آپ نے پڑھا ہے نا سورہ کہف پڑھی تھی, جو ظاہریت میں چیزیں نظر آ رہی تھیں, جس کو حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا اور کہا آپ نے کیوں اس بندے کو قتل کر دیا, آپ نے کیوں آپ چاہتے تو پیسے بھی لے سکتے تھے, آپ نے دیوار بنا دی, آپ نے کیوں کشتی میں سوراخ کر دیا. ہم ظاہری پہلو کو دیکھ رہے ہوتے, لیکن ہم نے وہاں بھی یہ سیکھا تھا نا کہ جو ظاہر میں نظر آتا ہے باطن میں اس کے لیے, انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس باطن میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ رکھی ہوتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا اصول سمجھ آ رہے, ظاہریت کے اوپر نہیں جانا, کسی بھی چیز کی ظاہریت کے اوپر نہیں جانا. ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ظاہریت میں کوئی ہمیں ایسا لگ رہا ہے, سپوز کوئی لڑکی میری کلاس میں آ رہی ہے, ابھی ہم سب بیٹھے کلاس لے رہے ہیں اور ایک لڑکی آتی ہے جو جینز میں آتی ہے وداؤٹ دوپٹہ, اور وہ کیپریس اس کی جینز بھی آدھی اوپر, کوئی اس نے کچھ بڑے ہی ماڈرن قسم کے حلیے میں آتی ہے اور آ کے یہاں بیٹھتی ہے اور بڑے پیار سے اور اچھی طرح سے پورا کلاس سن کے جاتی ہے. اب لوگوں کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے 100 قسم کے ویوز ہوں گے اس کے بارے میں, ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو کہہ دی تم قرآن کلاس میں آئی ہو, اس حلیے میں آئی ہو, خدا کے لیے اس حلیے میں تو نہ آتی, کم سے کم کوئی اپنے دوپٹہ شپٹہ ہی لے کے آتی, تو کوئی پینٹ شرٹ نہ پہن کے آتی, کوئی شلوار قمیض, کوئی ڈھنگ کے ڈریس میں آ جاتی. اور جو دوسری ہے جو قرآن کلاس دے رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ باقی سارے لوگ سب پاٹ چہرے سے سن رہے ہیں اور بیچاری اسی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں. تو ظاہریت میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو حلیہ ہے اور ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہم بس ہمارا اتنا ہی محور ہے, ہماری اتنی ہی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا کرو, لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں, اور وہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ پہلے اس کی ریزن بتائی, اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے اور اصل چیز کیا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ آخرت سے وہ غافل ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے اس ٹرائیڈ کو ٹھیک کرنا ہے. ایک تو علم آئے گا تو انشاءاللہ اس علم کے آنے سے علم راسخ ہوگا, عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہوگا, اور پھر ہم ظاہریت کے اوپر کوئی قیاس آرائی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا فوکس کیا ہو جائے گا, ظاہر دنیا, کیا ہو جائے گا ہمارا فوکس, آخرت. ہمارا فوکس آخرت ہو جائے گا. دنیا میں کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, ٹو ہیل ود دیٹ. یہ تو دنیا تو عارضی قیام کا ہے, متاع الغرور ہے, اور زینت الحیات الدنیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں, اصل چیز کیا ہے, باقیات الصالحات, جو مجھے آخرت کے لیے جمع کرنی ہے. تو آج سے پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, ایک تو اپنے علم کو اضافہ کرنا ہے, دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, ہمارے ہر کام کا محور آخرت ہوگا. جب ہمارا محور آخرت ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا ہی نہیں. کچھ ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آگے غالب ہو گئے تو کیا ہوا, یہودی غالب ہو گئے تو کیا ہوا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ہم نے کیسے ان سے لڑنا ہے, ہم نے کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے, ہم نے کیسے امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے. آج وہ آگے اوپر تو آنے دو, پھر کیا ہو گیا. اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو 313 کی تعداد 1000 سے ٹکر لے کے جنگ بدر میں کیسے جیت کے دکھاتی ہے, یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ظاہریت کو نہیں دیکھنا. کتنے لوگ آئے تھے غزوہ حنین میں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا فتح آئے گی تو تعداد پہ کبھی نہیں آئے گی, فتح آئے گی تو تمہارے ایمان پر آئے گی, کبھی اپنی تعداد پہ غرہ نہیں کرنا. تو پھر اب کیا کریں, ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ دھر کے بیٹھے رہیں. اب ہم مسلمان ہیں اور وہ کفار ہیں, اب کفار سے لڑنے کے لیے اب ہم نہ اپنی جنگی اسٹریٹجیز بنائیں, نہ ہم کوئی اپنے ہتھیار بنائیں, ہم کچھ بھی نہ بنائیں, ہم کچھ بھی نہ کریں, ہم نہ اپنے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں علمی طور پر مستحکم یا اسٹرانگ کریں, ہم کچھ بھی نہ کریں, ہم کوئی کے منڈک بن کے بیٹھے رہیں. سب کچھ کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے
कितनी बड़ी बड़ी इमारतें कायम की थी, क्यों? अपने रोब और दबदबे को दिखाने के लिए, क्योंकि मुसलमान रोब और दबदबों से, ज़ाहिरियत से इम्प्रेस नहीं होता। ये रोब और दबदबा ज़ाहिरियत किसके लिए होती है? दूसरों के लिए होती है, जो आखिरत के अकीदे से गाफिल है, जिनके पास कोई इल्म शिल्म नहीं है, वो इन चीजों से मरूब हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिरियत को देख रहे हो। तो अल्लाह ताला इन बातों से मुझे और आपको इतनी बड़ी हकीकत बताना चाह रहे थे कि दुनिया में कभी भी तुम ज़ाहिरियत को देख के अपने ताने बाने मत बुनना, अपने अकीदे स्ट्रांग रखना, अल्लाह पे फेथ और तवक्कुल रखना, इस इल्म को हासिल करते रहना और आखिरत की नीयत से अपने अमाल करते रहना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़ाहिरियत में जो भी तुम्हें नजर आ रहा होगा, हकीकत में वो तुम्हारे लिए बेहतरी ही होगी। अल्लाह अल-वदूद है, उसके हर फैसले में मेरे और आपके लिए कोई न कोई हिकमत जरूर पोशीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौर और फिक्र नहीं किया? अब अपनी बात को समझाने का फिर वही अल्लाह ताला का अंदाज है कि देखो तुम्हारे पास इल्म नहीं है, अब इल्म हासिल करने के लिए क्या करो? गौर और फिक्र करो। गौर और फिक्र करने के लिए सबसे पहली चीज तुम्हारी अपनी जात है। तुम्हारी अपनी जात में देखो तो सही, इसको देखो तो सही, तुम्हारी जात में तुम्हारे अंदर अल्लाह ने कितना पोटेंशियल दिया है, कहाँ से तुम्हारी जो है वो शुरुआत होती है, तख्लीक कैसे होती है, कैसे आगे 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 बढ़ते 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 तुम कहाँ तक पहुंच जाते हो कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जे करना शुरू हो जाते हो। अपनी जात पे गौर तो करके देखो। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को, उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है, बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया है, मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। समझ आ गई? तो यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारे अकीदे स्ट्रांग होने चाहिए, तुमने अपने रब से मुलाकात करनी ही करनी। ऐसा नहीं होगा कि तुम बस दुनिया में ही अपने ओहदे इक़्तिदार और हुक्मरानी कर लो और बस तुम्हारा यहीं पर ही सारा कच्चा चट्टा खत्म हो जाएगा। नहीं, तुमने आना है, अल्लाह के साथ मिलना है। लेकिन लोग फिर भी क्या है, लोग मुनकिर हैं इस चीज से। क्या लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके? अब अपनी जात पे देखो, अपनी जात पे गौर करके देखो, तुम क्या थे, कहां से कहां पहुंच गए। तुम ही क्या, तुमसे पहले जो कौमें गुजरी उन लोगों को देखो, किन किन दौरों से वो गुजरी, किन किन वसाइल को अल्लाह ताला ने उन तक पहुंचाया हुआ था, कौन कौन सी चीजें थी जो उनके पास थी और कहां तक वो पहुंचे थे। उस वक्त मैं और आप अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। सबको मालूम है कि हम अहराम मिस्र को अभी तक खोज रहे हैं और अभी तक हम उसकी अंदर तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो बने कैसे, किस चीज से बनाए गए, वो क्या क्या होता है। रिसेंटली मैंने कुछ पिक्चर्स देखी कि जो फिरौन थे कितने कितने सोने के अंदर लाद के उनको जो है वो दफनाया जाता था और बाकायदा उनके पूरे सोना उनकी बॉडी हड्डियों के ऊपर अभी तक वैसे ही पाया जाता है। लेकिन नमरूद की नहीं, बहुत सारी तस्वीरें थी जो मैंने अभी थोड़े ऐसे पहले आई थी, किसी ने शेयर की थी, और बाकायदा तौर पर चेहरा और हाथ और बाजू और पूरे बॉडी हर तरफ इत्तेहाद ज्यादा सोने के साथ उनको सजा सवार के जो है वो दफनाया जाता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे। ये रोमन्स क्या है, ये खुसरो परवेज और ईरानी और मजूसी क्या है? वो तो ऐसी ऐसी कौमें थी जो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे। उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था और उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया। इतना आबाद किया था, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो रोमन्स अभी गुजरे हैं, ये तुम्हारे सुपर पावर जिनके साथ तुम इतने मरूब हो जाते हो, जिनके पास जाने के लिए बेचैन हो जाते हो और जिनको देख देख के तुम लोग एडमायर करते हो, इन्होंने क्या किया है जो उन्होंने किया था? आज हमारा भी यही हाल है। हम अमेरिका से मरूब हो जाते हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से मरूब हो जाते हैं और हम तो बिल्कुल ही हमारे झाग की तरह उनके आगे बैठ जाते हैं। ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम अपने आप को किसी काबिल समझते हैं उनके आगे कि बस यही है सब कुछ, जो है करता धरता दुनिया के सारे यही है। और नो डाउट वो कर भी रहे हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह उनको उतना रिवॉर्ड देता है। वो सिंसेयर होके करते हैं, अल्लाह उनको देता चला जाता है। लेकिन अभी भी ये उतने वहां तक नहीं पहुंचे जिस हद तक वो कौमें पहुंच चुकी थी, जिनका जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पे हमें आपको बता रहा है कि इतना आबाद किया था उन्होंने दुनिया को जितना इन लोगों ने आबाद नहीं किया। उस जमाने में जितनी आबादी थी ना, उस आबादी के लिहाज से, जो उसको खोलो,
اس آبادی کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ کر رہے تھے. آج جتنی آبادی ہے اس لحاظ سے اتنا ورلڈ میں ترقی نہیں ہو رہی. جتنی اس دور کی آبادی تھی اس لحاظ سے بے انتہا ترقی تھی جو انہوں نے کی تھی. لیکن کیا ہوا تھا؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اتنا کچھ دماغ بھی تھا. آپ کو معلوم ہے اصحاب الحجر جو ہم نے پڑھا تھا کیا کرتے تھے؟ وہ پتھر تراشتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ پتھر تراش تراش کر پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. آج کوئی ہے جو پہاڑوں میں گھر بنا رہا ہو؟ اور مدائن صالح میں جا کے دیکھیے تو وہ انتہا سے زیادہ پہاڑوں کو تراش تراش کے باقاعدہ اس پہ کارونگ ہوئی تھی. یہ تھا ان کا کام جو وہ کرتے تھے. اور وہ اس لیے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے کیونکہ ان کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی. ایک لکڑی کا گھر جو وہ بنائیں گے تو اس کی میکسیمم عمر 200 سال ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں. لہٰذا 200 سال کے بعد وہ الٹیمیٹلی ٹوٹ جاتا تھا. ان کی ہوتی تھی 600 سال 800 سال ان کی عمر ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے پتھر کاٹ کاٹ کے، پہاڑ کاٹ کاٹ کے اس میں اپنے گھر بنایا کرتے تھے. اور اتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا جتنا ابھی ان رومنز نے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے پاس پھر کیا ہوا؟ ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر رسول تو لے کر آ گئے نشانیاں، رسول نے تو اللہ کی باتیں پہنچا دی اس قوم تک. لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ لا یعلمون، انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا. انہوں نے اپنے عقیدے آخرت کو اسٹرانگ نہیں کیا. وہ ظاہریت پر ہی چلتے رہے. وہ کہنے لگے ہم تو جی پتھر کاٹ کاٹ کے ان پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیں گے، لہٰذا اگر ہوا چلی، عذاب آیا، زلزلہ آیا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. تو کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود تھی وہ آج بھی قائم ہے؟ کہاں گئی تھی؟ وہ ختم ہو گئی تھی نا. وہ پہاڑوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کے اندر ہی ان کو بند کر دیا تھا. وہ غار کے اندر ہی ایک دہانا پہ پتھر آ کے رکا اور سب کے سب غار کے اندر گئے اور وہیں کے وہیں مر گئے. یہ ہے اللہ، للہ الامر، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ تو ظاہریت کو ہی دیکھتے تھے نا. ہمارے تو گھر اتنے اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، نہ ان کو زلزلہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ان کو آندھی طوفان کچھ کر سکتی ہے، نہ بارش کچھ کرے گی، تو ہم تو سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے. وہ ظاہریت پہ اعتبار کر رہے تھے اور بلیو کر رہے تھے. حضرت نوح کا بیٹا بھی ایسے ہی کر رہا تھا کہ میں ابھی جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. لیکن کیا تھا؟ کیا وہ بچ گیا تھا؟ نہیں. کیوں نہیں بچا تھا؟ کیونکہ اس نے رسول کی بات کو نہیں مانا تھا. رسول جو روشن نشانیاں لے کر آئے تھے ان کو انہوں نے انکار کر دیا تھا. اپنے عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ نہیں کیا تھا، اپنے علم کو بڑھایا نہیں تھا، صرف ظاہریت پہ ہی اعتبار اور توکل کر کے چل رہے تھے. ظاہریت کا پہلو جانیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ للہ الامر، فیصلہ سارا اللہ کے ہاتھ میں. یہی بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے. انسان علم نہ حاصل کر کے اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے. انسان اپنے عقیدے آخرت کو اسٹرانگ نہ کر کے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتا ہے. اللہ نے، نبی نے فرمایا نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جو قرآن میں آتا ہے جو دنیا کی نیت سے کرے گا ہم دنیا میں ہی سب کچھ اس کو دے دیں گے، لیکن جو آخرت کی نیت سے کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آخرت تو اس کو دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا بھی اس کو نواز دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. کبھی قولی طور پہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی عملی طور پہ مذاق اڑاتے تھے. کبھی کہتے تھے ہاں ہاں مان لیا، لیکن عمل اس کے ٹوٹلی برعکس کرتے تھے. ہاں ہاں نماز پڑھ لیں گے، لیکن نماز کا ٹائم آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. کسی طرح سے انوالو ہو جائیں گے کسی کاموں میں کہ نماز نہ پڑھنی پڑے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو جھٹلانا ہی ہے نا، اپنے عمل سے جھٹلانا اور مذاق اڑانے کا رویہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے.
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات پر کامل ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے اوپر ہمیں کامل عمل کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے اوپر عمل میں ہمارے اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو عملا متقبلہ بنا کے قبول فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی خلق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا. یعنی ابتدا بھی اللہ نے ہی کی تمہاری تخلیق کی. جو بھی دنیا میں تخلیق ہے اللہ نے اس کو بنایا پہلی دفعہ بھی اور پھر اعادہ کرے گا, یعنی کہ اس کو دوبارہ بھی وہی بنائے گا اور پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یعنی کہ تمہیں پہلی دفعہ کا بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن دوسری دفعہ کا بنانا بہت آسان ہوتا ہے. ایک سانچہ بنایا جاتا ہے, اس کو اس کے مطابق ہر چیز پلان کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. پہلی دفعہ ہمیں ایک چیز کوئی ڈش پکانی ہو تو ہمیں ذرا پہلی دفعہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, کتنا یہ ڈالوں کتنا یہ کروں. لیکن جب ہم بنا چکے ہوتے ہیں پھر ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. نہیں یہ کیا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. چاول ابالنے نہیں آتے لیکن جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ساتھ میں کچھ اور بھی رکھا ہوتا ہے اور چاول بھی ابل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چاول ہی بن رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن پہلے صرف چاول ہی بن رہے ہوتے ہیں. تو پہلی دفعہ کا بنانا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں تو پہلی دفعہ میں نے بنا لیا تھا تو دوسری دفعہ بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے. بناؤں گا بھی تمہیں, پلٹاؤں گا بھی تمہیں اپنی طرف. لہٰذا میری طرف تم نے آنا بھی ہے تو اس عقیدے کو اپنے اندر اسٹرانگ کر لو. جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن کیا ہوگا, مجرم حق دھک رہ جائے گا. جو جرم کرنے والے لوگ ہیں نا اس دن یبلس المجرمون, حق دھک ہو جائیں گے. یبلسو نکلا ہے با لام سین مایوس ہونے. اب اس دن کیا ہوگا, مجرم جرم کر کے اللہ کے حضور پہنچے تھے, اب وہ خوش و خرم ہوں گے, خوشیاں منا رہے ہوں گے؟ نہیں, اس دن تو وہ مایوس ہوں گے. اس دن تو ان کے سر شرم سے اٹھ ہی نہیں رہے ہوں گے. انتہا زیادہ مایوسی ان کے اوپر ہوگی اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. آج دنیا میں اٹھ کر کبھی انبیاء کو اپنے شریک بنا لیتے ہیں, کبھی شہداء کو اپنے شریک بنا لیتے ہیں, جا کے ان کی قبروں پہ منتیں منادیں نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں, جا کے صالحین کی قبروں پہ جا کے اپنی نیازیں بانٹتے ہیں اور ان سے مرادیں کرتے ہیں اور نظر چڑھاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یوزلی کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرا دیں. ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہم تو اپنی اللہ کے سامنے عرضی نہیں پیش کر سکتے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے, یہ صالحین تھے, یہ شہداء تھے, ان کو یہ متقین تھے, لہٰذا ہم ان کے پاس آتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرا دیں, ہماری دعا اللہ کے آگے بھیج دیں. اور کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی شہید, اللہ نے کہا ہے قرآن میں شہید مردہ نہیں ہوتا, اس کو مردہ نہ کرو. جبکہ جو دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا, اس کو ہم زندوں میں شمار نہیں کر سکتے. وہ کس حالت میں ہے, کس کیفیت میں ہے, کیا ان کی حیت ہے, کیا ہے, وہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ نے کہا وہ مردہ نہیں ہے, ان کو مردہ نہیں کہو, وہ اپنا رزق پا رہے ہیں, لیکن دنیا میں تو موجود نہیں ہے نا ہماری آپ کی طرح. لہٰذا اس بات پہ بحث کی گنجائش ہی کوئی نہیں. ہم صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جو دنیا میں ہمارے سامنے من ون ہماری طرح چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے, اس کو تو ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہیں یا دعا کریں. لیکن جا کے قبروں پہ منتیں مرادیں چڑھانا یہ صرف اور صرف ایک شرک کا ایک انداز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سفارشی تمہارے وہاں پر تمہیں تمہاری سفارش کرا دیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. نہیں, اس دن ان کا کوئی سفارشی وہاں پر نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. الٹا کیا ہوگا, وہ منکر ہو جائیں گے, انکار کرنے لگ جائیں گے. شرک کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ نفی کر رہے ہیں. شرک کرنے والی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے لیونگ تھنگز اور ایک ہوتی ہے نان لیونگ تھنگز. نان لیونگ تھنگز میں آپ دیکھ لیں سورج, چاند, ستارے, دیوی دیوتا, بت, پتھر, پھر یہ کہ جانوروں میں اور پھر وہ جو درختوں کو پوجتے ہیں, پھر جانوروں کو پوجتے ہیں, گائے ماتا کو, پھر سانپ کو, پھر مختلف قسم کی شرک کیے جاتی ہیں چیزوں کو. اسی طرح سے انبیاء کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے. اولیاء جو قبروں میں مدفون ہے سارے میں نے آپ کو بتایا, وہ سب بھی یہ سب جن کو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا جاتا ہے.
اللہ کی الوہیت میں شامل کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات ہوتی ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے, جو اختیارات اللہ کی ہیں, وہ ہم کہیں جیسے مجھے رزق مل جائے, مجھے اولاد عطا فرما دے. کون دیتا ہے اولاد؟ رزق رازق کون ہے؟ اللہ. اگر میری مشکل دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اگر میں مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو پکاروں, اگر میں حاجت روائی کسی اور سے کروں کہ مجھے رزق مل جائے, یا مجھے اولاد مل جائے, یا میری شادی اچھی جگہ پر ہو جائے, یا مجھے بیٹا مل جائے, اس کی سب, یا میرا کاروبار اچھا کر دے, تو میں اللہ کو پکار رہی ہوں یا اس شریک کو پکار رہی ہوں؟ شریک کو پکار رہی ہوں. تو بس یہ ہے وہ شرک جو یہاں سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ شریک بھی جو ہے اس وقت منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی. یعنی ساتھ نے تو برپا ہونا ہی ہونا ہے, قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے. اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں. آج دنیا میں ہم بٹے ہوئے ہیں. آج کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی کافر ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی جو ہے وہ اس کے آگے اور مزید قبیلوں کے اندر مان لیں, کوئی آرائی ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی مختلف قسم کی جو ہے وہ ہماری فرقوں میں بٹے ہوئے. ہر کوئی اپنا اپنا مگن ہے اور ہم ہر کوئی اپنے اپنے گروپس میں. لیکن اس دن یہ گروپس نہیں ہوں گے. اس دن دو گروپس ہوں گے, ایک نیکوکاروں کا, ایک بدکاروں کا, ایک فرما برداروں کا, ایک نافرمانوں کا, ایک بدکاروں کا اور ایک گناہگاروں کا, اور ایک جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزاروں کا. تو یہ دو گروپس ہوں گے بس. اس کے علاوہ اور کسی بھی گروپ میں نہیں ہوں گے. دنیا میں آج بے شمار گروپس نظر آتے ہیں, مختلف قومیں نظر آتی ہیں, رنگ نسل سب کچھ, لیکن ہاں جی ان میں بھی مطلب ایک عیسائیوں کے اندر ایک کیتھولکس ہے, ایک پروٹیسٹنٹس ہیں, ایک لبرلز ہیں, مختلف قسم کے. مسلمانوں کے اندر ان کے 72 فرقے ہوں گے, مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے. تو یہ تو فرقے ہیں, لیکن اس دن صرف دو ہی گروپس, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی ایمان لانے والے, اور پھر صرف ایمان ہی نہیں ہے, ساتھ ساتھ عملی صالح بھی ہیں. وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ایک باغ میں شاد اور فرحان رکھے جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور دوسرا گروپ کیا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے, وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو پھر تم کیا کرو اے میرے مومن بندو جو ایمان لے آئے ہو, تم لوگ کیا کرو؟ بس فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. تم تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور آسمانوں اور زمینوں میں حمد اسی کے لیے ہے, تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر بھی اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. یہاں تک کہ یہ جو آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں کہ اگر یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں, فسبحان اللہ سے لے کے اور تخرجون تک, اس کو مارک کر لیں. بے شک اگر آپ سارے دن میں جو بھی آپ کے اوقات ہیں دن کے بھر کے, اور اس میں آپ جو کام کرتی ہیں, تسبیحات کرتی ہیں, وظائف کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, قرآن پاک پڑھتی ہیں, لیکن فار سم ریزن آپ نہیں کر سکیں, آپ کی ایک روٹین ہے, ایک عادت ہے, اور آپ وہ اذکار بھی کرتی ہیں, آپ روزانہ تسبیح بھی پڑھتی ہیں, آپ نے سورہ یاسین بھی پڑھنی ہوتی ہے, درود شریف کی تسبیح بھی پڑھنی ہوتی ہے, تیسرے کلمے کی بھی پڑھنی ہوتی ہے, صبح شام کے اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں, لیکن فار سم ریزن آپ نہیں کر سکی. مثال کے طور پر بیمار ہیں, مثال کے طور پر آپریشن ہے, مثال کے طور پر مہمانداری ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر شادی بیاہ ہے اور اتنا زیادہ ورک لوڈ ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل سکا. لیکن آپ اگر اس چیز کے کرنے کی عادی ہیں اور وہ نہیں کر سکتی اور یہ آیات پڑھ لیتی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام کاموں کا اجر ان 3 آیات کے پڑھنے پر عطا فرمائے. کون سے والی آیت؟ آیت نمبر 17, 18 اور 19. سورہ الروم کی آیت نمبر 17, 18 اور 19. یہ حدیث میں اس کا وعدہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ پورے کے پورے کاموں کا اجر آپ کو عطا فرما دیتا ہے محض ان کو پڑھنے سے. سم ٹائمز سفر میں انسان ہوتا ہے اور سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے, کبھی ٹریولنگ ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح شام کے اذکار جو آپ کی عادت ہے کرنے کی آپ نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر بھی اگر آپ صرف یہی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے.
کتنی خوبصورت بات ہے نا. اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے لوٹ سیل مچا کے رکھی ہے. اجر کمانے ہیں تو کما لو, لیکن تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ 3 آیات پڑھ لیں گے تو ہمیں ہر چیز کرنے کا اجر مل جائے گا. اور ایک اور بڑی پیاری چیز ہے کہ جب ایک شخص ایک کام کو کرنے کا عادی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا, جیسے کہ ہم ایک صبح شام کے اذکار کے کرنے کے عادی ہیں, یہ سب کچھ پڑھنے کے عادی ہیں, پیریڈز آ جاتے ہیں, اب ہمارا وہ بریک ہو گیا ہے نا, ہم بیمار ہو گئے, ہاسپٹلائز ہو گئے خدا نخواستہ, یا اسی قسم کی کوئی نہ کوئی گھر کی پرابلمز آ گئی, ہم نہیں کر سکے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم دیکھو یہ ہمیشہ یہ کام کرنے کی عادی تھی, فلاں وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہی, لہٰذا اس کے اعمال نامے میں یہ سارے کام لکھ دو. ہم کہتے ہیں کہ ہم پیریڈز آ گئے, ہمارا بریک ہو گیا روٹین, اور اب ہم کیسے دوبارہ اس کے اوپر آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے کاموں کا اجر, ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے نا, اللہ تعالیٰ کے مجبوری ہے اب نہیں پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے, بشرط یہ کہ ہم نمازی ہوں. ہر نماز کے بعد نہیں پڑھنا, یہ دن میں 1 دفعہ, ان 3 آیات کو صرف دن میں 1 دفعہ پڑھیں. تب اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں کیا رہے, بس تسبیح کرو اللہ کی, جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو, تو گویا صبح شام کے اذکار کا حکم دیا جا رہا ہے, صبح شام کے اذکار کا. دوسری آگے ہی آیت کی کنٹینیوشن میں آ رہا ہے تسبیح کرو تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. تو اگر دوسرے انداز میں اس کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں 4 نمازوں کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. 4 نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. 4 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر, مغرب, پھر عصر اور ظہر. صرف عشاء اس کے اندر نہیں آ رہی, لیکن باقی 4 نمازوں کا اس میں حکم مل رہا ہے. عشاء ان آیات میں نہیں ہے. عشاء کا حکم جو ہے نا وہ قرآن کی دوسری آیات میں ہمیں ملتا ہے, جس میں عشاء کا بھی حکم ملتا ہے. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز 5 وقت کی نماز کا ہمیں ڈائریکٹلی کہیں بھی حکم ایز سچ نہیں دیا کہ یہ نماز یہ نماز یہ نماز یہ نماز. مطلب مختلف آیات آتی ہیں, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, یعنی یہاں پر آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزر, ٹھیک ہے, تو وہاں رات کی نماز کا ہم کو حکم مل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے یہ اوقات ہیں, کیونکہ حدیث پوری بہت لمبی بخاری کی آتی ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے اگلے دن جب 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورج کے اترنے اور چڑھنے اور غروب ہونے یا ڈلنے کے اوقات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن اول اوقات میں نمازیں پڑھائیں, اگلے دن آئے تو نمازوں کے آخری اوقات کی پر نمازیں پڑھائیں, اور پھر یہ بتایا کہ اپنی نمازوں کو ان اوقات کے درمیان میں ادا کریں. فجر کا اول وقت پڑھایا تھا, پھر اگلے دن فجر کے آخر وقت میں پڑھایا, تو بتا دیا کہ ان دونوں کے درمیان میں فجر کا وقت ہے, اس میں نماز ادا کرنی. اسی طرح ظہر کے پہلے دن اول وقت میں اور پھر اگلے دن آخری وقت میں, اور بتا دیا کہ یہ 2 اوقات ہیں, لمٹس ہیں, ان کے درمیان میں آپ نماز ادا کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں طریقے کیسے پتہ چلے؟ احادیث سے, ٹھیک ہے. تو ہمیں دین کا کوئی بھی حکم نہیں پورا ہو سکتا جب تک کہ ہم قرآن اور حدیث کو ملا کے نہ چلیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اس آیت میں 4 نمازیں مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں صبح شام کے اذکار کا بھی یہاں پہ تسبیحات کا حکم مل رہا ہے. اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ کو کیسے نکالتا ہے؟ ایک زندہ عورت ہوتی ہے, اس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو جاتا ہے. ایک زندہ گائے ہے اور اس کا مرا ہوا گائے کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم زندہ ہیں اور ہمارے اندر سے مرے ہوئے فضلات نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ ویسٹ پروڈکٹس کی صورت میں بیکار ہوتا ہے نا وہ سب. تو زندہ میں سے مردہ اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے, آرام سے نکال لیتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ میں سے بھی زندے کو نکالتا ہے. مردہ میں سے کیسے زندے کو نکالتا ہے؟ ایک انڈا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے انڈا؟ مردہ ہوتا ہے نا,
ہم پکا کے کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی حیات ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اسی مرغی کے انڈے کے اوپر مرغی اگر اتنے گھنٹوں تک بیٹھے گی تو اس کے اندر سے بچہ چوزا زندہ بالکل نکل آئے گا، تو 21 دن تک۔ تو اب دیکھنے میں تو بظاہر وہ مردہ ہے، لیکن اس میں سے زندہ بچہ نکل آتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ بظاہر ایک بیج ہوتا ہے، دیکھنے میں ہمیں مردہ لگ رہا ہوتا ہے، بالکل مردہ ایک بیج، آم کی گٹھلی ہے، مردہ دیکھنے میں، کچھ آپ کو لگے کہ اٹھاتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اسی مردہ بیج کے اندر سے اگر ہم اس کو زمین میں بو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک باقاعدہ طور پہ زندہ حیات نباتات کی صورت میں مجھے اور آپ کو دے دیتا ہے، ایک درخت جو زندہ ہوتا ہے، جو پھر پورے پھل پودے سب کچھ لے کر آتا ہے۔ تو ایک مردہ چیز کے اندر سے زندگی اللہ تعالیٰ کیسے نکالتے ہیں؟ پھر ایک اور مردہ میں سے زندہ اللہ تعالیٰ کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ایک مردہ زمین ہے اور پانی جب آتا ہے اس مردہ زمین کے اوپر پڑتا ہے، بارش ہوتی ہے تو کیسے حشرات الارض پھیل جاتے ہیں، ہر طرف مینڈک، کیچوے، ارتھ ورمز آپ کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایک مردہ پڑی ہوئی زمین تھی اور اس کے اندر کیسے حیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے بتا رہے ہیں۔ اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے میں موت کے بعد اس کو زندگی بخشتا ہوں۔ ایک مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برستی ہے اور وہاں پہ نباتات ہی نباتات اگاتے ہیں، اگتے ہیں کہ نہیں اگتے؟ ہریالی ہو جاتی ہے، کیسے گھاس پھوس ہر چیز وہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مردہ میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے، ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتا ہے، تو اگر میرا اور آپ کا نفس لوامہ مردہ ہو جائے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندگی نہیں دے سکتا؟ دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انعام میں آیت نمبر 122 میں فرماتا ہے اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی۔ ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، وہ ویسے مردہ نہیں تھا، اس کا نفس لوامہ مردہ ہو گیا تھا۔ وہ برائی کو دیکھ کے برائی لگتی نہیں تھی، اس کو علم شلم ہی نہیں تھا، وہ تو ایک اندھیرے کے راستے میں سفر کر رہا تھا اپنی زندگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم نے زندگی عطا فرمائی۔ اس کو زندگی کیسے ملی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو اپنا یہ نور دیا تھا۔ تو انسان کو نور، اللہ کا نور، ان قرآن کی آیات کا نور جب ملتا ہے تو انسان اگر مردہ بھی ہو، اس کے ضمیر مردہ ہو، اس کے نفس مردہ ہو جائے، تو اس کو زندگی اور حرارت مل جاتی ہے۔ یمشی بہ فی الناس، پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے، پھر وہ لوگوں کے درمیان اس نور کو لے کے گھومتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے نفس بھی اگر مردہ ہو جائیں گے تو ان کو بھی زندگی اور حرارت میں ہوں جو میں دینے والا ہوں۔ میں جب مٹی کو دے سکتا ہوں، جو زمین کی مٹی تمہیں نظر آتی ہے کہ تم مٹی سے نہیں بنے، تم بھی تو ایک مٹی سے ہی بنے ہوئے ہو نا، تو لہٰذا اپنی تخلیق پر غور کرو، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیا جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ عقیدہ آخرت راسخ کر رہے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ گے تو پھر تم لوگوں کو زندہ کرنا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بتا رہا ہے عقیدہ آخرت کو راسخ کر کے، کہ جب مشرکین کہتے تھے نا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، پنجر ہو جائیں گے، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا میں یہ کام نہیں کرتا؟ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کو جو ہے وہ نکال کے لانا اور زندگی دینا میرے لیے کون سا کوئی مشکل ہے؟ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں کتنے عقیدوں کو راسخ کر رہے ہیں۔ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی شاہکار اور پہچان مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خلاقیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں عقیدہ آخرت بھی راسخ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے ملنا ہے میرے سے، اور تم لوگوں کو میں پیدا کروں گا اور تم اس حالت موت سے نکال کے زندہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوائیں گے۔ ان نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں ہم سب کی جو سب سے پہلی تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ تراب، پھر تین لازب، پھر ہمائے مسنون، پھر صلصال کالفخار، ہے نا، یہ سٹیجز تھی مٹی کی۔
देखिए मट्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट सबके एक ही थे। आपके अंदर जो मट्टी के अज्जा हैं वो मेरी बॉडी के अंदर भी हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर भी हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर भी हैं। हम सबकी तख्लीक जिन अज्जा से हुई है, जिन न्यूट्रिएंट से हुई है, वो वही है जो एक मट्टी के अंदर होते हैं। हालांकि हमारा अब नस्ल दर नस्ल सिलसिला मट्टी से नहीं बन रहे। कैसे बन रहे हैं? वो नुतफे से, वो उस नुतफे से जो रहमे मादर में टटकाया जाता है, लेकिन अज्जा वही है। अब अल्लाह ताला फरमाता है उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर यकायक तुम बशर हो के फैलते चले जा रहे हो। मट्टी से बना के फिर अल्लाह ताला ने तख्लीक के आदम में एक सलाहियत रख दी और उसके साथ लुत्फे से अब बशर 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 फैलते चले गए। कहाँ पे दो थे, अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम, और अब देखें तो पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान बशर की सूरत में फैलते हुए हमें नजर आ रहे। ये निशानी है अल्लाह ताला की। एक इंसान तख्लीक करके उससे कितने इंसान अल्लाह ताला ने बनाए। अब अल्लाह ताला अगली निशानी क्या बता रहे हैं? वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में है अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये कि मैंने तुम्हारी अपनी जान में से ही तुम्हारा जोड़ा बनाया। हजरत आदम का जोड़ा किसकी जान में से बना था? हजरत आदम का जोड़ा किसकी जान में से बना था? पसली में से बना था। वेरी गुड। तो किसकी जान थी वो? आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जान में से, उनकी पसली, बाएं जानिब की पसली से हजरत अम्मा हव्वा को पैदा किया गया है ना, उनके अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी अपनी जान में से ही मैंने तुम्हारा जोड़ा बनाया। तो अल्लाह ताला ने जो जोड़ा हमारा बनाया इस दुनिया के अंदर, जो हमारा शौहर है या जो भी शौहर की जो बीवी, वो अल्लाह ताला ने उसकी अपनी जान में से बनाई है। अल्लाह ताला की ये एक निशानी है, ये निशानियों में से है। ये जो फैमिली सिस्टम है ना, अल्लाह ताला इसको अपनी निशानी फरमा रहे। ये छोटी सी चीज नहीं है। जो फैमिली लाइफ, ये जो फैमिली बॉन्डिंग, आज हम इस फैमिली बॉन्डिंग से ना दूर होते जा रहे हैं। आज हमने इस फैमिली लाइफ को ना साइड पे कर दिया है। आज कोई भी फैमिली लाइफ में रहना पसंद नहीं करता। अल्लाह इसको अपनी निशानी फरमा रहे हैं। आज सब कहते हैं छोटी सी फैमिली हो, मियाँ बीवी और बच्चे और मैं अपना घर में हूँ, मैं और मेरा बच्चे और बस। ये जो फैमिली लाइफ है ना, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और इस पहले जमाने में क्या होता था? बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, 7, 8, 9, 10 बच्चे होते थे, माँ बाप होते थे, देवरानी जिठानियां भी साथ रहती थी, फूफी चचा लोग भी साथ ही आगे पीछे, और फिर जो धमाका चौकड़ी घर में मचती थी, फिर वो 3-4 चीजें आती थी, वही कहते थे बस ये सब लोग बांट लो। और फिर वो झीना झपटी है, माओ के सर खाए जाते हैं, चीखो पुकार होता है। उससे इंटरनली ग्रो करते थे बच्चे। उससे क्या होता था? उससे शेयरिंग आती थी, उससे केयरिंग आती थी, और उससे एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की साथ मिल बांट के रहने का एक रवैया आता था। चीजों की वैल्यू भी आती थी और पेरेंट्स की वैल्यू भी आती थी, रिश्तों की वैल्यू आती थी। आज हमने इस निशानी को, जो अल्लाह की निशानी है ना, इन आयत निशानी को कहा जाता था, वो निशानी जो सिंबल होता है, जो किसी चीज की पहचान होती है। ये फैमिली लाइफ अल्लाह की पहचान है। वेस्ट ने तो इस फैमिली लाइफ को से आजादी हासिल कर ली, और नतीजतन उनके बच्चे मेरे और आप सबके सामने कि उस माशरे का क्या हाल है। हमारी भी इस फैमिली लाइफ के ऊपर उन्होंने कारी ज़र्ब आज लगा दी है। आज कोई न रहना साथ पसंद करता है, ना बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, 2 बच्चे, खुशहाल घराना, ज्यादा से ज्यादा 3 ही बच्चे हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, पैसे जितने बच्चे हैं उतनी चीजें आएंगी, ये उसकी ये उसकी ये उसकी, न लड़ाई न झगड़ा न छीना झपटी, न शेयरिंग न केयरिंग। वो उसका कमरा, वो उसका कमरा, वो उसका लैपटॉप, वो उसका मोबाइल, वो मेरी चीज, वो तुम्हारी चीज। हर एक की अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ है, हर एक की अपनी अपनी प्राइवेसी है। कोई शेयरिंग केयरिंग बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। आज हमारी स्पिरिचुअल कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आज हमारी मेंटल कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आज हमारे अंदर शेयरिंग एंड बेंडिंग कैपेसिटी 0 होती चली जा रही है। और होता ये है अबव ऑल, हाँ,
اب آل ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہاسٹل لائف میں بھی جب وہ رہتے ہیں اور رہ کر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب تو میں ہرگز بھی ساتھ نہیں رہوں گا, میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ نہیں. اس اللہ تعالیٰ نے اس فیملی لائف کو اپنی نشانی کہا. آج اگر ہم اپنی اس نشانی سے آزاد ہو جائیں گے, اس نشانی کو پسے پشت ڈال دیں گے, تو پھر آج ہماری نسل کا جو حال ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ابھی میں نے اپنا لیکچر بھی اپلوڈ کیا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ نہیں سنا. ٹین ایجرز کے جو مسائل آج کل چل رہے ہیں یہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر شیئرنگ بینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی کیئرنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ان کے اندر ٹالرنس ختم ہو چکی ہے, پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشنز نہیں ہے. الٹیمیٹلی بچے غلط چیزوں میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سکون وہاں پہنچاتے ہیں. مین از اے سوشل اینیمل. انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا, وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مل کے سکون محسوس کرتا ہے. وہ کبھی بھی اکیلا, اگر وہ فیملی سے لائف سے سکون نہیں ملے گا نا تو پھر وہ دوسری جگہوں پہ سکون حاصل کرنے کے لیے جائے گا. فیملی فرینڈز میں جائے گا, نہیں تو گیجٹس میں جائے گا اور پورن کا شکار ہوگا, اور پھر تنہائی اور اکیلے پن اور سب کچھ, اور پھر ڈپریشن اور اینزائٹیز, اور پھر وہ جو آج کل ہو رہے ہیں سوئسائڈل اٹیک سارے کے ساتھ. ماں باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں. آج ماں باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں, اولاد کے پاس بھی ٹائم نہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو اس فیملی لائف کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. آج اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم ہے. آج وہ قیامت کی پیشن گوئیاں چھوٹی تو ساری پوری ہو چکی ہیں, صرف بڑی رہ گئی ہیں. آج دین کا ریوائیول ہو رہا ہے. دین قرب قیامت میں ہر گھر تک پہنچے گا, اور ہر گھر میں پہنچے گا. اور کس کے ذریعے سے پہنچے گا؟ میرے اور آپ کے ذریعے سے پہنچے گا. ہم ماؤں کے ذریعے سے پہنچے گا. آج ہم مائیں چوزن ونز ہیں. ہم کو اس دین کا ریوائیول کرنا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ کریں, ان سے بیٹھیں, باتیں کریں, فیملی لائف کو لے کر آئیں, رشتوں کی قدر سکھائیں ان کو. یہ اللہ کی نشانی ہے. اس نشانی کو ہم توڑ دیں گے تو پھر ہم پھر پیچھے صرف اور صرف کچرے چھوڑ کے جائیں گے, یقین مانیں. پھر ہمارے بچے ہماری نسل کے لیے صدقہ جاریہ ہمارے لیے نہیں بن سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میں نے تمہارا جوڑا بنایا ہے نا, تمہارا زوج جو تمہارے اپنی جان میں سے بنایا ہے, یہ کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکون صرف فیملی سے ہی آئے گا. میاں اور بیوی جب آپس میں بانڈڈ ہوں گے, جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں گے, جب میاں بیوی میں آپس میں حقوق و فرائض چھیننے کی جنگ نہیں ہوگی, جب میاں اور بیوی آپس میں ایک ہی چیز کو سوچنے اور ایک ہی چیز پہ چلنے والے ہوں گے, تو نیچرلی گھر میں سکون ہوگا. بچے وہ سکون فلٹر ہو کے بچوں میں آئے گا, بچے بھی اس سکون میں پروان چڑھیں گے, پھر نہ بچوں میں لڑائی ہوگی, نہ بچوں میں اس طرح کے جھگڑے ہوں گے. تو میاں بیوی کا سکون سب سے پہلے بہت ضروری ہے. میں نے ازواج اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس کے لباس کو پھاڑو, وہ تمہارے لباس کو دوسروں کے سامنے پھاڑے, نہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون بن جاؤ. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا, جب ہم نے پچھلی سورہ عنکبوت پڑھی تھی, کیا تھا گھر بنانے کے, مکڑی کا گھر کیوں کمزور تھا؟ کیونکہ وہ عورت اکیلی بنا رہی تھی نا, وہ مل کے نہیں بنا رہا تھا, میل پارٹنر اس کا ساتھی نہیں تھا. تو لہٰذا میل پارٹنر کو بھی کچھ سوچنا ہے گھر بنانے کے لیے, سکون لانے کے لیے. فیمیل پارٹنر کو بھی سوچنا ہے. اللہ نے طریقے سکھا دیے, فیمیل پارٹنر کو سکھا دیا ہے کہ تم نے کیا سوچنا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کے اوپر قوام ہے. علیہن درجہ, اس کا ایک درجہ زیادہ ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو قوام بنا دیا تو وہ لاٹھی سر کندھے پہ رکھے اور آئے اور ہر ایک کو ڈانٹ ڈپٹ اور چوٹ چیخم پکار اور چنگاڑ اور مار دھاڑ مچا کے رکھیے. نہیں, مرد کو بھی ذمہ دار بنا دیا اور مرد کو کہہ دیا کہ تم کیا کرو گے, عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھی طریقے سے کام کرو, گزران اچھی طریقے سے کرو. نساؤکم حرث لکم, یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کی بیابیاری کرو, ان کی جھاڑ جھڑکار نکالو, ان کی افزائش کرو, ان کے اندر اچھا بیج ڈالو, اولاد سے اپنی کھیتیاں تیار کرواؤ. اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو اور دونوں سوچ لینا آپس میں, ہن لباس لہم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے, تم اس کا لباس ہو. دوسرے کے سامنے لباس کو مت پھاڑنا,
इज्जत का बाइस बनो, एक दूसरे के लिए खुशियों का बाइस बनो, हिफाजत का जरिया बनो, प्रोटेक्शन बनो, ऐबों पर पर्दे डालो, एक दूसरे को डांपो और प्यार मोहब्बत से रहो। कहीं कोई परेशानियां आती हैं तो वसुलहु खैर, सुलह बहरहाल बेहतर है। घर को जमा के बना के रखो, सुकून लेके आओ घर में। जब तुम सुकून में रखोगे तो तुम्हारे बच्चे अल्टीमेटली सुकून में परवान चढ़ेंगे और बेहतरीन घर तुम्हारे जो है वो बनेंगे। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ ये सारी चीजें बताई और हमें समझाई, वहाँ अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा जौज बना दिया तुम्हारी अपनी ही जान के अंदर से, तो बस ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ? नहीं, दो जज्बे भी मैंने अब तुम्हारे अंदर डाल दिए, मोहब्बत और रहमत। ये मवद्दत जिसको मोहब्बत कहते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से वो जज्बा है जो मियाँ बीवी के दरमियान डाल दिया जाता है। जैसे ही निकाह के पेपर साइन होते हैं वैसे ही ये रहमत के मोहब्बत के जज्बात आते हैं और ये जज्बात आहिस्ता 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 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं कि अगले दिन जब वो लड़की और लड़का आते हैं कमरे से निकलकर तो लगता ही नहीं कि ये कोई दो अननोन पर्सन थे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दरमियान मवद्दत डाल दी। ये अल्लाह डालता है। ये अननोन कैसे शादी के बाद आज जो इतना लोगों ने बना के रखा है, हम जी मिलेंगे पहले और हम जी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान पहचान कर लें, एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं तो हम कैसे उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी। वेरी गुड जी, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग तो सारी उम्र होती रहेगी। ये मवद्दत अल्लाह ने डाली। आपको मालूम है हदीस आती है, मफहूम ऐसा है कि जिस रात मियाँ और बीवी आपस में इकट्ठे होते हैं, जो उनकी वेडिंग नाइट होती है, उस रात फरिश्ते जमीन से लेके आसमान तक कतार दर कतार उन मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो इतने फरिश्तों की दुआ उस मियाँ बीवी के लिए होगी तो वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ जाएगी? है ना? अंडरस्टैंडिंग असल चीज तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, असल चीज तो ये मवद्दत थी जो अल्लाह ने डालनी थी। वो अंडरस्टैंडिंग तो जैसे जैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव आते जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो साथ साथ होती जाती है। वो तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग के नाम पे हो रही होती है ना, वो इधर 3 महीने गुजरते हैं, उधर वो बड़ी मजे की बात किसी ने कही कि इधर 3 महीने गुजरते हैं और वो अगर मियाँ बीवी हनीमून पे 3 महीने के बाद जाए ना तो मियाँ का दिल करता है कि वो पहाड़ से अपनी बीवी को फेंक दे। अब उसको वही बीवी जो ना बहुत बुरी लगने लग जाती है, क्योंकि उसकी असलियत वो असल रियल लाइफ सामने आ रही होती है। तो अंडरस्टैंडिंग तो रियल लाइफ में होनी है ना। ड्राइंग रूम में तो बातें सभी कर लेते हैं, ड्राइंग रूम की तो बातें ही डिफरेंट होती हैं। तो लिहाजा वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं घर बनते या जमते या बसते, ये मोहब्बत है जो अल्लाह डालता है, उससे घर बसते हैं। आज हमारी औलाद नस्लों को अल्लाह ताला ये बातें समझाते हैं। अब ये जो मोहब्बत है ना, ये क्या है? लड़के और लड़की के दरमियान एक अट्रैक्शन है। लड़के को लड़की में अट्रैक्शन मिलती है और लड़की को लड़के में नजर आती है। खूबसूरत होते हैं, जवान होते हैं, हैंडसम है, वो लड़की भी स्टाइल वाली है, बड़ी अदाएं दिखाती है, प्यारी तैयार होती है, ज्वेलरी पहनती है, कपड़े पहनती है, नाज अंदाज और नखरे दिखाती है, लड़के के दिल को लुभाती है और सब कुछ ये मोहब्बत को बढ़ाती हैं चीजें। लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो 30, 35, 40 साल गुजर गए हैं। अब वो तो लड़की तो खूबसूरत नहीं रहेगी ना, वो तो पेट भी निकल आया, स्किन भी लटक गई है, वो गंजी भी हो गई बेचारी आधी आधी, अब वो स्किन भी लटक गई। मतलब कितना हो जाता है ना, एक औरत माँ बन के अगर वो माँ नहीं भी बनी तो उसकी वो स्किन वैसी नहीं रहती, उसकी वो खूबसूरती वैसी नहीं रहती। जवानी ढलती छांव है, आहिस्ता 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 इंसान ढलता चला जाता है। अब वो अट्रैक्शन तो नहीं रही, तो अब क्या करें? अब फाड़ दें, इस घर को तोड़ दें। अब अल्लाह ताला सुब्हाना ताला ना इस वक्त उनके दरमियान डाल देते हैं रहमत का जज्बा, रहमत का जज्बा। अब ये मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ रहमत के जज्बे से आपस में रहते हैं साथ। पहले मवद्दत थी, अब रहमत आ जाती है। क्या अल्लाह के काम है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ میاں بیوی تمہیں تمہارے اپنی جان سے اس لیے دیے تھے تاکہ ان سے سکون حاصل کرو، اور ان سکونوں کو حاصل کرنے کے لیے تو میں نے محبت بھی ڈال دی تمہارے اندر، اور پھر جب بوڑھے ہو گئے تو اب کون سی محبت اور اٹریکشن فزیکل تو رہی نہیں، تو اب میں نے ڈال دی ہے رحمت۔ اس رحمت کے جذبے کے تحت میاں بھی اپنی بیوی کے کام کرتا ہے، بیوی بھی اپنے میاں کے کام کرتی ہے، وہ نہیں بھی کر پاتی پھر بھی جا کے روٹی پکاتی ہے اور روٹی ڈال کے اس کو دلواتی ہے، نہیں بھی کر سکتی تو پھر بھی وہ انکل صاحب ایک بیٹھے ہوئے اپنی بیوی کو، لائٹ گئی ہوئی تھی اور وہ پنکھا چل رہے ہیں ایسے کر۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جو آپس میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا معاملہ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں نا، پھر وہی آپس میں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے تو بتایا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں متقین کا امام بنائے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر ایسی محبت، پیار اور سکون اور اطمینان کی جو ہے ہوائیں چلا دے اور ہمارے گھروں کو جنت کے نمونے بنا دے۔ اسی لیے رکھتے نا کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو ایسے دیکھا ہوتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو کہہ کے نہیں سکھاتے۔ ایک تعلیم ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جو میں آپ کی کر رہی ہوں، تربیت وہ ہے جو میرے ایکشن سے میرے بچے سیکھتے جائیں گے، آپ کے ایکشن سے آپ کے گھر والے آپ کے بچے سیکھتے جائیں گے، وہ ہے تربیت۔ اور تربیت از دا بیسٹ تھنگ کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں نا تو اپنے رویے سے سکھائیں۔ پھر جب میں وہ لیکچر دینے کے لیے کہیں پہ گئی تو کسی نے کہا اب آپ ہمیں ایک تیسرا لیکچر بھی دیں اور اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہونی ہیں تو پھر ان کو بھی ہم نے ٹرین کرنا ہے کہ وہ آگے سے اپنی لائف کو کیسے لے کے چلیں۔ لڑکوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے اپنی بیویوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، بڑی بڑی مشکلات پڑتی ہیں، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ انسینسیبل لرننگ ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بتانے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی، آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جیسے ہوں آپ ویسے بن جائیں، آپ کو خود ویسا بننا پڑے گا، آپ کے بچے خود ہی ویسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں غور اور فکر کرنے والا بنا دے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ اب یہاں پر اللہ، اور یقیناً اس میں بھی بہت ساری نشانیاں عقل مند دانش مند لوگوں کے لیے، رنگوں کی، زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کاریگری ہے۔ ہماری کانسٹیٹوئنٹس ایک ہی ہیں سب کے، مٹی کے اجزاء نیوٹریشن وائز ہم سب کی ایک ہی مٹی سے بنے ہیں نا، میں اور آپ کو ریت سے اور اس کو سینڈ سے اور اس کو گارے سے تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، سب کو ایک ہی چیز سے بنایا۔ کیا وہ خلاق ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ کیا کرتا ہے، ایک مٹی لیتا ہے اور اس مٹی سے سب کو بنا دیتا ہے، اسی سے مختلف رنگوں کی نسلیں بن جاتی ہیں، کچھ کالے ہیں حبشی، کچھ یلو ہیں جو چائنیز نسل، کچھ ہماری طرح کے برٹش ہیں، کچھ بہت گورے ہیں، ہر طرح کے، کچھ فیچرز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، چائنیز والے فیچرز ہیں، کسی کے نیگروز فیچرز ہیں، کسی کے ہماری طرح کے فیچرز ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کاریگری۔ کانسٹیٹوئنٹ سب کے ایک ہی ہیں، لیکن کسی کا کالا رنگ ہے، کسی کا گورا رنگ ہے، کسی کا گندمی رنگ ہے، کسی کا پیلا رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے تو کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کی شکل کیسی ہے، کسی کی کیسی شکل ہے، ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ نے رنگوں کے اختلاف ہمارے اور آپ کے رکھے، اور صرف نسلوں میں نہیں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اپنی زندگی میں اگر میں دیکھوں، میری زندگی میں میرے اپنے رنگ بڑے سارے ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں میری باڈی کا رنگ ہی ڈفرینٹ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب میں جوان ہوئی میری سکن، میرا رنگ ڈفرینٹ، بڑھاپے تک آتے ہیں ہماری سکن کا وہ بات ہی نہیں رہتی جو ہماری جوانی کی عمر میں ہوتی ہے۔ پہچانے کسی کو تو آپ 20 سال بعد دیکھیں تو آپ تو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ اچھا یہ وہی ہے، میں تو پہچان ہی نہیں سکی، اس کی رنگت کیسی ہو گئی، اس کا کمپلیکشن کیسا ہو گیا۔ تو خود ہمارے اندر بھی ایسے کتنے اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، پھر ہمارے اپنے مختلف کیفیات، عمر کے انداز تو دیکھیں تو کیفیات،
خوف ہو تو ہماری شکل کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے, ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہماری شکل میں ایک گلو آ جاتا ہے, ہم شرم آتی ہے تو وہ ریڈ ہونے لگ جاتے ہیں, ہوتا ہے کہ غصہ آتا ہے تو دھوئیں نکلنے لگ جاتے ہیں. تو مطلب ہر کوئی ہماری اپنی رنگت ایک وقت میں ایک شکل, ایک انسان کی چینجز کتنی آ رہی ہوتی ہیں, تو ڈفرینٹ لوگوں کی تو پھر بہت ہی آگے کی بات ہے. ساتھ ساتھ زبانوں کا اختلاف دیکھتے ہیں, زبانوں کا اختلاف ایسا کہ امریکہ والوں کی لینگویج ڈفرینٹ, حالانکہ انگلش بولتے ہیں, برٹشرز کی لینگویج ڈفرینٹ, انداز ڈفرینٹ. ہمارے اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے, پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے, پنجابیوں کی پنجابی پوٹوہاری ڈفرینٹ, فیصل آبادی ڈفرینٹ, گجرانوالا کی ڈفرینٹ, لاہوری پنجابی ڈفرینٹ, ملتان کی پنجابی سرائی کی ڈفرینٹ, ہر پنجابی بھی ڈفرینٹ, ہر ایریا کی الگ. تو زبانوں کا اتنا اختلاف ہے ہمارے اندر. پھر ہمارے اپنی زبان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری آواز کا جو ہم اپنا دیکھیں, ہمارے بچپن میں ہماری لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے, تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر ہماری آواز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں پھر فون پہ انسان آرام سے پہچان سکتا ہے کہ یہ کتنی عمر ہوگی اس بندے کی. ہم اپنے لیپا پوتیوں سے اپنی شکل چھپا لیتے ہیں, اپنی ایج چھپا لیتے ہیں, ہم اپنی جھریاں میں چھپا لیتے ہیں, ہم اپنی بوٹاکس کرا کے یہ وہ ساری فلرز لگوا کے, لیکن ہم اپنی آواز سے اپنی عمر نہیں چھپا سکتے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری بولیاں بھی مختلف ہیں, تمہاری اپنی آوازیں مختلف انداز میں, تمہاری عمر کے انداز میں ڈفرینٹ ہیں, تمہاری ڈفرینٹ بولیاں ہیں, فرق ہیں, تمہارے اپنے مختلف جذبات میں, کیفیات میں تمہارے انداز ہی مختلف ہو جاتے ہیں. جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو ہمارا انداز ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, جب ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہمارا انداز ہی ڈفرینٹ, ہماری آواز ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری آواز ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, بیمار ہوتے ہیں تو ہماری آواز ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, رنگت بھی اور آواز بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اور تمہاری آواز, اس میں آواز زبانوں کے اندر بھی. اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ایک چیز سے بناتا ہے اور اتنی فرق چیزیں آ جاتی ہیں. ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہم نے بنانے ہوتے ہیں بسکٹ, تو ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ ایمن؟ اس کو آج کل بہت شوق ہو رہا ہے بسکٹ وغیرہ بنانے کا. وہ ہم اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں, میدا بھی ڈالتے ہیں, بٹر بھی ڈالتے ہیں, پھر انڈے بھی ڈالتے ہیں, پھر ہم سب کچھ ڈالتے ہیں, پھر ہم اس کو ملاتے ہیں اور پھر ہم اس کا بیٹر بنا کے پھر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اوون کے اندر بیک کر دیتے ہیں. بسکٹ بنانے ہیں تو پھر وہ ٹرے ہوتی ہے بسکٹ والی, اس کے اندر مختلف شیپس ہیں یا جو بھی, ہم ایک ہی طرح کی ٹرے میں سارا وہ بیٹر ڈالتے ہیں اور کوکیز نکل کے آ جاتی ہیں, وہ کپ کیکس بھی نکل کے آ جاتے ہیں ایک ہی جیسے, اتنا کچھ ڈالتے ہیں اور وہ ایک ہی جیسی چیز نکل کے آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی انگریڈینٹ ڈالتا ہے اور فرق چیزیں نکالتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی ماں باپ کے بچے مختلف, ایک ہی ماں باپ کے بچے اگر ٹوینز بھی ہوتے ہیں نا, کانجوائنٹ ٹوینز بھی ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, وہ بھی فرق ہوتا ہے, ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. کسی کی عادت نہیں مل رہی ہوتی, کسی کے کلر نہیں مل رہے ہوتے, کسی کے آنکھوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں, کسی کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی کے قد فرق ہوتے ہیں, کسی کے بال مختلف ہوتے ہیں, کسی کی آنکھوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اگر ایک چیز بھی ہم دنیا کی دیکھ لیں تو اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے. اب اگلی جو اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا اور دن کو اس کے فضل کو تلاش کرنا, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ, رات کو سونا, رات کی نیند, یہ اللہ کی نشانی. رات کی نیند اللہ نے نشانی کیوں کہا, اللہ کی پہچان کیوں ہے؟ آپ دیکھیے ایک چلتا پھرتا شخص ہے اور وہ ایک دم سے سو جاتا ہے ایسے جیسے مردہ ہو گیا, اور پھر وہ اگلے دن اٹھ جاتا ہے بالکل جیسے ہٹا کٹا شاش پشاش ہو. چلتا پھرتا شخص اگر آپ کے سامنے سو جائے تو سوتا ہوا شخص آپ کو لگتا ہے جسٹ لائک اے ڈیڈ باڈی. اگر وہ سانس نہ لے رہا ہو تو وہ آپ کو بالکل ایک ڈیڈ باڈی کی طرح لگتا ہے. تو یہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ چلتا پھرتا انسان وہ سوتا ہے اور پھر وہ ایک دم اٹھ جاتا ہے.
تو جب انسان چلتا پھرتا مر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کو جب اس کی روح لے جاتا ہے نیند کی حالت میں، روح کے 2 حصے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. نیند کی حالت میں ایک حصہ روح کا باڈی میں ہی رہتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایک حصے کو قبض کر لیتا ہے، جو حصہ ہماری باڈی میں رہتا ہے اس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے آرگنز ورک کر رہے ہوتے ہیں، فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو حصہ اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے وہ عالم بارہ، عالم ارواح میں سیر کرتی ہے، اور وہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں خوابوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ روح کا وہ حصہ جو آدھی روح ہے وہ ہماری باڈی میں پلٹا دی جاتی ہے اور ہم حشاش پشاش ہو کے اٹھ جاتے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دن بھر میں جب بھی ہم کام شام کرتے ہیں تو کام کرتے 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 ہماری باڈی کے اندر بہت ساری ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے مسلز کے اندر. اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. اس ویئر اینڈ ٹیئر کو ریپیئر کرنا ضروری ہے. انسان تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے بس اب میں ٹھیلی پڑ کے ٹھنڈی ہو کے اور میں سو جاؤں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو کیا دل کرتا ہے بس مجھے بستر ملے اور میں کمر ٹکاؤں اور سو جاؤں. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو ہم تھک گئے ہوتے ہیں نا، ہماری باڈی کے اندر جو ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتی ہے اس کی ریپیئرنگ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کے اندر سٹیمنا ختم، ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کو سلا دو. جب وہ سلا دیتا ہے باڈی کو تو پھر اس وقت ساری باڈی کے فنکشن کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں ریپیئرنگ کے. ہماری جتنی بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی ہوتی ہے مسلز کی وہ سب ریپیئرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ریپیئرنگ رات کے وقت کر دیتا ہے، راتوں رات وہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے اور صبح کے وقت ہم بالکل فریش ہو کے کھڑے ہو کے اگلا دن کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم اپنی روڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں نا راتوں رات جی وہ ریپیئر ہوگی، ارے بن گئی روڈ، پتہ بھی نہیں چلا. بالکل اسی طرح ہماری باڈی کے اندر بھی پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو، اور رات کو اللہ تعالیٰ ہمیں سلا دیتے ہیں اور اگلے دن میرا بندہ فریش ہو کے پھر امت کا نمائندہ بن کے اور امت کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے کام شروع کر لیں. اب کتنی بد نصیبی کی بات ہے نا کہ ہمارا رب تو ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا اور ہم اپنے اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر نہ بنائیں. ہمارا رب ہمارے اگلے دن کے لیے ہمیں فریش کر کے اٹھا دیتا ہے اور ہم اپنے اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر نہ بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلاح پا گیا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے. کیا کہہ رہی تھی آپ؟ بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے ان کی. جیسے انسان کی بیٹری ہوتی ہے نا وہ ریچارج ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری باڈی کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں سلا کے. ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے اس کو اپنی نشانی کہتے ہیں. آپ دیکھیے جس بندے کو نیند نہیں نہ آتی اس کا کیا حال ہوتا ہے. جس کو نیند نہیں آتی اس سے پوچھیں آپ. اچھا ایک اور بات، ہمیں جب نیند نہیں آتی نا تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کہیں سے کچھ مل جائے اور میں کھا لوں، کوئی گولی دے دو میں کھا لوں. ایک رات نیند نہیں آئی، دن بھر نیند نہیں آئی، دوسری رات نہیں آئی تو پھر تو اگلے تیسرا دن تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، چار نظر آ رہے ہیں اور کوئی حال نہیں ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، سائیں بھائیں ہو رہا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر کوئی سلا دے. اور پھر انسان اینٹی اینزائٹی پلز کھاتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کھاتا ہے، کیا کہتے ہیں ریلیکسنٹس کھاتا ہے کہ میں سو جاؤں کسی طرح سے، مجھے نیند کی گولی دے دو اور میں سو جاؤں کہ مجھے نیند آ جائے. کیونکہ وہ ویئر اینڈ ٹیئر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہماری باڈی پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتی. تو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ ہمیں غیر محسوس طریقے سے وہ رب سلا دیتا ہے کہ اب یہ بغیر کسی دوائی کھائے. اور اسی لیے تو جو مجاہد ہوتے ہیں نا، جو جہاد کر کے سارا دن کھپتے رہتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ بستر پہ لیٹتے ہیں اور کھٹ کر کے سو جاتے ہیں. پھر ان کو کسی پلز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان کا سارا دن ان کے مینٹلی بھی فزیکلی بھی وہ ایکٹیولی گزار رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی ایسے ہی نیند آ جاتی ہے. یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم انسان کا بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا معجزہ بتا رہے ہیں. لیکن ہمارا تو وتیرہ ہی الگ ہے نا، ہم نے تو اپنا وتیرہ ہی الٹا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانی میں سے تمہارا رات کو سونا ہے.
اور دن کو اس کے فضل کو تلاش کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. 2 بجے اٹھیں گے, اٹھ کے آرام سے ادھر ادھر دیکھیں گے, اور پھر نہیں بھوک نہیں ہے, ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. بھائی کیسے چاہے گا؟ آپ کی تو باڈی کا سسٹم ہی آپ نے الٹ دیا. اللہ نے نشانی بنائی تھی. رات کے 10 بجے کے بعد سے ہمارے ہارمونز ایسے آتے ہیں جو ساری کی ساری باڈی کو ریپیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر رات کے وقت ہم جاگ رہے ہوں گے تو وہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کرنے والے ہارمونز کبھی نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ نکلتے ہی اس وقت ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے. ہم تو لائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے ریلیز ہوں گے؟ تو راتوں کو جو جاگتے ہیں نا, پھر ان کے وہ لوگ فریش کبھی نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ تھکے ہی رہتے ہیں. ان کا فنکشن, ان کا جو برین ہے نا, وہ بھی اس طرح سے فنکشن نہیں کر پاتا. بچوں نے جو الٹا وتیرا بنا لیا نا, تو بچوں کو اپنا اس وتیرا کو خود صحیح کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے جو ایک فطرت بنائی ہے انسان کی, اس کو اللہ یہاں پہ نشانی کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں منامکم باللیل, یہ تمہاری رات کی نیند ہے. یہ رات کی نیند 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کا کام ہے جو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. لہٰذا سونا ہے تو 10 بجے سے 4 بجے کے درمیان میں سونا ہی سونا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی فریش نہ ہو جائے, ویئر اینڈ ٹیئر اس کی کمپلیٹ ہو جائے. ہاں باقی اس کے بعد جو مرضی کریں, 4 بجے اٹھ کے آپ پڑھیں, اپنا جو مرضی کریں, لیکن ان ٹائمنگز پہ سونا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے. اور دن کو تمہارا فضل تلاش کرنا, دن کو کام کرو بھائی. دن کو تمہارے لیے اللہ نے فضل کے لیے بنایا ہے, اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے یہ دن بھر بہت بنایا ہے. اس میں ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون, ان میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. اللہ ہمیں غور سے سننے والا بنا. یہ نہ ہو کہ سنا ہے ادھر سے سنی اور ادھر سے دوسرے کان سے نکل جائے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی, طمع کے ساتھ بھی. جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کو خوف اور خدشہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم پر نہ گر جائے. اگر بجلی چمکتی ہے تو انسان کو طمع بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے نباتات اور کھیتیاں اگائے گا یا موسم کو اچھا کر دے گا. آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. تو یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. گویا آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے. جب اس کا حکم فیصلہ آ گیا تو یہ آسمان زمین سب اپنی صاف حیت کھو دیں گے, اور پھر کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی, اور اللہ ہی کی پکار آئے گی, اور سب کے سب اللہ کی ایک ہی پکار میں اچانک نکل کے پہنچ جائیں گے. آج 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پکار آتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, لیکن ہم نہیں جاتے نماز پڑھنے کے. اس دن ایک ہی پکار آئے گی اور سب جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے, ہمیں نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں, ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. یعنی ہر چیز تو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے, اس کی تابع ہے, اس کے حکموں کی اطاعت کر رہی ہے. تو پھر اے حضرت انسان, تم اللہ کے تابع فرمان کیوں نہیں بنتے؟ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے, اللہ اپنی پہچان دکھا رہے, اپنی معرفت عطا فرما رہا ہے کہ ہر چیز اس کی بندگی کر رہی ہے, سب اس کی تابع فرمان ہے. وہی جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے بہت آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اسی کی صرف سب سے برتر ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے, اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے, اللہ اپنی برہان عطا فرما دے, اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت پہ قائم کر دے, اللہ ہمیں فطرت پہ قائم کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی فطرت پہ قائم کر دے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو تم ہمیں اس سے سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں دماغوں اور ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں سے اس بات کا ثبوت دلوا دیجئے کہ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا